اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا اگر ہم کبھی غور سے مطالعہ کریں نا تو اسلام نے نا ہمیں کام کی تفصیل کم بتائی ہے، ریسرچ، ڈیٹیل، انویسٹیگیشن، تحقیق، اس کے اوپر اسلام نے ہمیں باتیں کم بتائی ہیں۔ ہمیں اسلام نے عمل ایسا بتا دیا جس میں مزید کسی بھی کام کے ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام اور کفر میں ایک بنیادی فرق دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک نبی عطا فرمائے اور ان کو ایسی بصیرت عطا فرما دی کہ جنہوں نے قیامت تک آنے والے انسان کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں نا اس کو اپنی عملی زندگی کے ساتھ کر کے دکھا دیا۔ اور جبکہ کفر جنہوں نے ہمارے نبی کو نہیں مانا، انہوں نے اس ایک ایک کام کو کرنے کے لیے پہلے 100 سال کے تجربے کیے، لیبارٹریاں بنائے، فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھی اور تحقیقات کی اور پتہ نہیں کتنی زندگیاں اس کے اندر گزاری ہیں اور بڑا لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے اور بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں اور زندگیاں اس کے اوپر لگا کر اس بات کی تحقیق کی گئی کہ یہ کام کیسے کیا جائے، سویا کیسے جائے، رائٹ پہ سویا جائے، لیفٹ پہ سویا جائے، کھایا کیسے جائے، پیا کیسے جائے، بیٹھ کے پینے سے کیا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے پینے سے کیا ہوتا ہے، گرم پانی پینے سے کیا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی پینے سے کیا ہوتا ہے، ہاں جی، اور جو ہے نا روٹی کو جو ہے نا وہ روٹی میں کیا کھانا چاہیے اور کس طریقے سے کھانا چاہیے۔ تو اس کی اتنی تحقیق، میڈیکل کے اوپر اتنی بڑی بڑی دنیا میں سب سے بڑی جو ہے نا وہ کمانے والی فیکٹریاں جو ہے نا وہ میڈیسن کی اور فیکٹریاں بن گئیں اور میڈیسن کے اوپر اتنی ریسرچ ہوئی اور ڈاکٹر اور پی ایچ ڈیز اور MBBS پتہ نہیں دنیا میں ہاسپٹلز۔ تو یہ ساری تحقیق انہوں نے کی، جبکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کیسے پیا، 5 سنتیں بتا دیں، پانی بیٹھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، سر کو ڈھانپ کر پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں اور اس کے بعد الحمدللہ کہہ دیں، کھانا ایسے کھائیں، سوئیں ایسے، لباس ایسے پہنے، پہلے دائیں طرف پھر۔ تو ایک ایک چیز کا، باتھ روم کیسے جائیں، باتھ روم سے نکلیں کیسے، ایک ایک چیز کو ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے مشکل میں نہیں ڈالا کہ ہم اتنی لمبی چوڑی تحقیق کریں، کتابیں لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے نا 20 سال پڑھائیں اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کریں۔ تو ہم اپنی زندگی کو آسان بنانے کے بجائے ہم مشکل میں کب ڈالتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے رسول کو درمیان سے ہٹاتے ہیں، اسلام کو ہٹاتے ہیں، سنت کو ہٹاتے ہیں، پھر ہم فالو کرتے ہیں، جی فلاں ڈاکٹر نے یہ کہا، فلاں میڈیکل رپورٹ یہ آئی، فلاں سروے یہ آیا، فلاں ریسرچ یونیورسٹی کی یہ ہوئی ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یوں کریں گے تو اس سے دل کا مرض بڑھے گا، اب یہ ہوگا تو اس سے کینسر ہوگا، اب یہ ہوگا تو اس سے یہ ہوگا، اب یہ ہوگا تو اس سے۔ تو ہم خود ان مشکلات میں پڑ گئے ہیں، ہم نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو جب سے ہم نے اللہ کے رسول کی سنت والی زندگی کو اپنی زندگی میں سے نکالا ہے، اور اس کی میں آپ کو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک میں واقعہ سناتا ہوں۔ جب آپ نے روم کے بادشاہ ہرکل کو جو ہے نا وہ خط لکھا دعوت دینے کا کہ نبوت کے اوپر ایمان لے آؤ، تو جو قاصد گیا نا تو اس قاصد نے وہ خط پیش کیا، تو ہرکل نے جو ہے نا اس خط کی بھی عزت کی اور اس قاصد کی بھی عزت کی، اور اس کو بدلے میں جو ہے نا وہ اس نے 3 تحفے دے کر بھیجے، 2 باندیاں اور 1 شاہی طبیب۔ اس زمانے میں سب سے قیمتی ترین جو چیز سمجھی جاتی تھی تحفے میں، وہ شاہی طبیب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ حکمت، ڈاکٹری، علاج، صحت، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کو، ریسرچ کو، انویسٹیگیشن کو، تحقیق کو اور سارے MBBS دنیا کے ملا کر ان سب کو اکٹھا کر کے 2 لفظوں کے اندر پوری دنیا کے میڈیکل سائنس کو بتا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندیاں جو تحفے میں آئی تھی وہ رکھ لیں، ایک کسی صحابی کو دے دی اور ایک جو ہے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی، اور اس سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور
دوسری باندھی کسی صحابی کو عطا فرما دی، اور شاہی طبیب، حکیم، ڈاکٹر اس کو کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اور وہ ہکا بکا رہ گیا کہ پتہ نہیں عرب کے کیسے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے شاہی طبیب کی کیا ویلیو ہے۔ آج ہمارے نظر میں جیسے ہم MBBS ڈاکٹر کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرجن کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہی طبیب کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اور آپ نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا 2 لفظوں کے اندر کہ میڈیکل سائنس کی آغاز کہاں پہ ہوتا ہے اور اختتام کہاں پہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حکیم نے، اس طبیب نے پوچھا کہ آپ مجھے کیوں واپس بھیج رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ہمیں بھوک نہیں، شدید بھوک نہ لگے، اور ہم اس وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں جب ہماری ابھی آدھی بھوک باقی ہو۔ تو آپ نے تو کر کے دکھایا، اس لیے جو ہے نا آپ نے اس کو اختیار کیا جس میں یہ کوئی کبھی تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو شاہی طبیب نے اپنا تھیلا اٹھایا اور چل پڑا، ان کا کہ جس قوم میں یہ عادت ہو ان کو کبھی بیماری لگ ہی نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی یہ دنیا کی جتنی حکمتیں اور جتنی بھی مت ہے نا، وہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر اگر چیزیں ملتی ہیں نا تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سنت والی زندگی کو اگر ہم چھوڑ دیں گے نا تو ہمیں یہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو مشکل ترین کام ہیں، اور زندگی کے جو ہے نا وہ جن میں سے گزر کر گزارنا، جس میں رہ کر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، اخراجات بڑھتے ہیں، طبیعتیں خراب ہوتی ہیں۔ تو اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اور لب لباب اس کا یہ ہے کہ سنت والے کام شروع کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ کھاتے کیسے تھے، آپ پہنتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ پیتے کیسے تھے، آپ کے معاملات، آپ کے جو ہے نا گھر میں رہنے کا کیا طریقہ تھا، تو سنت کو دوبارہ ایکسپلور کریں۔ آپ جیسے جیسے سنت کو ایکسپلور کرتے جائیں گے آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی، اور اس میں سے اب جو ہے نا یہ جیسے لوگ کہتے ہیں جی پانی گرم پئیں، چائے گرم پئیں، کافی پئیں، حالانکہ اسلام نے ایک لفظ کہہ کرنا پوری ہر چیز کی نفی کر دی۔ اسلام نے کہا میانہ روی اختیار کرے، پانی نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو، کھانا نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو، ہیں جی۔ اسی طریقے سے آپ ہر کام میں میانہ روی اختیار کریں گے، اعتدال پن، اور تو آپ کو کبھی بھی نہ کھانے میں سے کوئی تکلیف ہوگی، نہ پینے سے کوئی تکلیف ہوگی، نہ معاملات میں کوئی تکلیف ہوگی۔ تو سنت والی زندگی کو اپنائیں، اور اس سے یہ نہیں، دنیا کی جتنی تحقیقات ہیں نا یہ سنت کے آگے زیرو ہیں، اس بات کا اپنے دل میں یقین رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر پورا بھروسہ رکھیں، پورا اعتماد رکھیں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے، اور اس کے اوپر آپ کو ملے گا کیا؟ آپ سنت کے اوپر عمل کریں گے، فائدے سارے آپ کو ملیں گے، لیکن آپ کو ڈھیروں ہزاروں لاکھوں نیکیاں بھی مل جائیں گی، اور آپ کے وہ سارا کا سارا کام عبادت بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔